ایک بینک کے پاس اگر 1 ارب روپیہ ہے تو وہ 10 ارب روپیہ قرضہ دے سکتا ہے، اور یہ 10 ارب روپیہ خلا میں ہے، اور اس سے وہ ایک پیسہ کریٹ کرتا ہے اور وہ پھر حکومت کو قرضے میں دیتا ہے، اور حکومت جو ہے ٹیکس لوگوں پہ نافذ کر کے، یعنی میری جوتیاں میرے سر لے کے مجھے ہی واپس کرتی ہے، میرے ہی کھاتے کو ملتے ہیں، کھاتہ دار تو میں ہوں۔ ٹیکس میں اسلام کا تو کنسرٹ بڑا کلیئر ہے کہ جی ٹیکس جو ہے وہ غریب کے اوپر نہیں ہے۔ ہماری جو نسل ہے وہ بحثیت مجموعی کیا کر رہی ہے کہ اگلی جنریشن پہ قرضہ ڈالے جا رہی ہے۔ جتنے بھی لوگ سیل ٹیکس کرتے ہیں قیامت کے دن جنت کی ہوا نہیں پائیں گے۔ اگر آپ کا جیسے پڑوسی کوئی آپ کو پتا ہو کہ بھائی کوئی نوٹ چھاپ رہا ہے تو اس کو تو 10 سال قید کی سزا ہو جائے گی۔ 5,000 کا نوٹ اگر بینک روز چھاپتا ہے 45% سود دے رہے ہیں جو ہم نے کماتے ہیں۔ سارے بینکوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں کہ جب وہ لون دیں گے نئی منی کریٹ کریں گے، کاؤنٹر فٹنگ ہو رہی ہوگی اس کے اندر۔ میں آئی ایم ایف کی بات کر رہے تھے، دیکھیں آئی ایم ایف دنیا میں 57 ممالک ہے اسلامک، صرف 2 میں وہ بیٹھا ہوا ہے، ایک پاکستان اور ایجپٹ کے اندر۔ ہاں ایجپٹ مصر میں زکوٰۃ کی اگر صحیح کلیکشن کی جائے 57 ممالکوں تو $5 ٹریلین بنتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کا بجٹ اس وقت اسمبلی میں پیش کیا جا چکا ہے۔ ہر سال جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو اس وقت بے شمار قسم کی گفتگو اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکرے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی کے اوپر بحثیں ہوتی ہیں۔ اب تو خیر ٹی وی پتہ نہیں یادداشت بخیر گم ہو گیا، چند لوگ اس کو دیکھتے ہیں، سارا کچھ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی گفتگو یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم اتنا بجٹ جو بنا کے ہم پیش کر رہے ہیں، اس میں عوامی فلاح و بہبود کہاں ہے؟ اور اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے جو کہ اکثر لوگ دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا زیادہ قرضہ ہے، اتنے ہم سود کی قسطیں ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہمارا دفاع کا بجٹ ہے، اور ہمارے ہاں ریونیو کلیکشن نام کی تو کوئی چیز نہیں، لوگ ٹیکس دیتے نہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہی جو کچھ حاضر تھا وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایسی ایکسکیوز ہے کہ جس کا کوئی جواز ہی موجود نہیں ہے۔ سب سے اہم ترین بات جس کے اوپر گزشتہ کئی سالوں سے ہم شور مچاتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی سودی معیشت پاکستان کو ایک ایسے گڑھے میں پھینکتی چلی جا رہی ہے کہ جس گڑھے سے اور جس دلدل سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں، پوری دنیا کی سودی معیشت جو ہے اس میں ایسے ملک، ہمارے جیسے ملک جو کہ ڈپینڈنٹ ہیں، وہ اسی سطح پہ آ چکے ہوئے ہیں کہ اب سوائے اس کے کہ وہ سود کی قسطیں ادا کریں، تھوڑا سا اور قرض دیں، پھر اور قسطیں ادا کریں، اور اس جھنجٹ کے اندر ان کی پوری زندگی گزر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بھیک مانگنے کی اکانومی ہو رہی ہے۔ جس ملک کے اندر روز یہ اس بات کی خبر پہ لڈیاں ڈالی جائیں اور خوشیاں منائی جائیں کہ آج ہمیں 2 ارب روپیہ مل گیا، ہم 3 ارب روپیہ مل گیا، ہمیں سعودی عرب نے دے دیا، ہمیں فلاں نے دے دیا، جیسے فقیر بھیک مانگنے جاتے ہیں اور گھر میں آ کے ایک خوشخبری سناتے ہیں کہ آج ہمیں اتنی بھیک مل گئی، اور ہمیں تو بھیک بھی نہیں ملتی، ہمیں قرض ملتا ہے۔ عموماً میرے جیسا بندہ جو گفتگو کرتا ہے اس طرح کی، اس سے کہا جاتا ہے بتاؤ اس کا متبادل کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، تم کیسے بجٹ بناؤ گے اس طرح کا؟ تو آج ہم اس کا جواب دینے کے لیے میرے پاس ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جنہوں نے ایک طویل عرصہ اسی بات پر اپنی عمر گنوائی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر سے سود کو خارج کر کے اس معیشت کا ڈھانچہ کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے کہ جس نے اگلے سال 8,000 ارب روپیہ جو ہے یہ سود کا ادا کرنا ہے، اور اس میں سے 85% کسی امریکہ، کسی روس، کسی کو نہیں دینا، بلکہ پاکستان کے بینکوں کا ادا کرنا ہے، جن کی عمارات جو ہیں وہ روز روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ گرجوں سے بھی اونچی ہیں یہ بینکوں کی عمارات، اور ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ اس سوال کا جواب اور ایک متبادل بجٹ 2026-27 کا آج ہم آپ کے سامنے رکھ لیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب قانت خلیل اللہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر یہ جو آپ کا بجٹ میں آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، اس کے پر بات گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے بتائیے کیونکہ اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بجٹ بس آپ نے بنا لیا، ہمارا والا بجٹ بھی اچھا تھا،
اس وقت جو 2026-27 کا بجٹ ہے پاکستان میں، جی اس کی کون کون سی اہم چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ سود کے معاملے میں؟ جی دیکھیں، اگر ہم بجٹ اپنا دیکھیں تو بجٹ پچھلے 20-25 سال سے ایک ہی طرح سے بن رہا ہے. مختصر الفاظ میں اگر آپ بجٹ کی سمری کہیں تو یہ ہے کہ ہم اپنا میجورٹی پیسہ ریونیو جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز، سیلز ٹیکس کے تھرو یا جی عام آدمی کو جو ٹیکس لیتے ہیں اس سے، تاکہ بڑے آدمی کو نہ لگے. جی بیسیکلی جو امیر اور غریب کے درمیان فرق نہیں کرتا، یعنی وہ آدمی جس کے پاس 2 دن کے لیے کھانا بھی نہ ہو، جب وہ بھی جا کے صابن بھی خریدے، کوئی چیز خریدے، تو آپ 18% ٹیکس. 1 لیٹر ڈلوانے والا موٹر سائیکل میں وہ بھی 167 پہ دیتا ہے، اور مرسڈیز گاڑی کے اندر 50 لیٹر ڈالنے والا وہ بھی 167 پہ. یعنی کمال کی بات ہے ملک کی. پیٹرول تو چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بڑی گاڑیوں والے زیادہ ڈلوا رہے ہیں، لیکن اگر آپ صابن کی بات کریں، آپ کو کھانے پینے کی چیزوں کی بات کریں، تو جس کے پاس 2 دن کا کھانا نہیں ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ 18% ٹیکس خریداری پہ دیں، جبکہ یعنی یہ تو بات دین کے لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی زکوٰۃ کسی غریب پہ نہیں ہے، اور ٹیکس کے بارے میں بھی جنرل رول یہ ہے کہ غریب پہ نہیں لگنا چاہیے، اور ہم 70% اپنا ٹیکس جو ہے وہ غریبوں سے جمع کر رہے ہیں کوئی فرق کیے بغیر. تو ایک تو ہماری ریونیو سائڈ تو بالکل ریڈکٹ ہو چکی ہے. پھر جب ہم اسپینڈنگ سائڈ کے جا کے دیکھیں خرچہ کہاں کر رہے ہیں، وہ ہم نے پچھلے اس میں ہی بات کی تھی کہ تقریباً 45% جو ہمارا خرچہ ہے وہ انٹرسٹ کے اندر ہے. سود دیتے ہیں، 45% سود دے رہے ہیں جو ہم نے کماتے ہیں، جو لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں، ان سے 45%. فیڈرل گورنمنٹ کا جب پہلا دن شروع ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد انہیں تقریباً 60% صوبوں کو دینا ہوتا ہے، کیونکہ صوبوں کے پاس صحت، تعلیم، یہ سب چیزیں ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. تو جب وہ 45% سود دے دیتے ہیں تو ان کا خزانہ بالکل خالی ہو جاتا ہے، مائنس میں چلا جاتا ہے. اب وہ مائنس کے بعد اس کے بعد جو بھی وہ خرچہ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی دفاع پہ خرچہ کر رہے ہوں، چاہے وہ کوئی روڈ بنا رہے ہوں، چاہے کوئی وہ اسٹریٹجک کوئی پروجیکٹ لے رہے ہیں، ہر چیز کے لیے قرضہ لیتے ہیں. وہ قرضہ ہے. تو اب جب قرضہ لینے کے بعد ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو اس سے مہنگائی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نوٹ چھاپیں یا کمرشل بینکوں سے لون لیں جو نئی منی کریٹ کر کے آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ کسی کا اکاؤنٹ تو مائنس نہیں ہوتا جب وہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں، نئی منی کریٹ کرتے ہیں. فریکشنل بینکنگ. تو اب آپ نے مہنگائی کی، اور مہنگائی جب اتنی زیادہ ہوئی تو اس سے آپ نے غریب کی قوت خرید ختم کر دی. یعنی پہلے آپ نے 18% ان سے سیلز ٹیکس لے لیا، اور 15% کی مہنگائی سے آپ نے ان کی تنخواہ کی قیمت ختم کر دی. تو تقریباً آپ غور کیجئے کہ ایک غریب آدمی جو 40% جو ہے تقریباً 40% اس کی تنخواہ سے کاٹ لیا، آپ اس کی جیب سے نکال لیتے. تو یہ تو پاکستان، یعنی جس کی 5,000 روپیہ تنخواہ ہے اس کے اب 40% آپ لگائیں تو آپ خود سوچیں کہ اس کے 2,000 تو گئے اس کے نا. 5,000 تو خالی ہم 40,000 اگر ہم بیسک ویج سمجھیں جس میں آج کوئی گزارا نہیں ہو سکتا، اس میں سے آپ 40% نکال رہے ہیں. پہلے آپ نے سیلز ٹیکس سے نکالا اور پھر مہنگائی سے نکالا، جسے آپ مہنگائی بھی دیکھیں انفلیشن ٹیکس ہے نا، کیونکہ آپ سائلنٹلی آپ جیب سے پیسے نکال رہے ہیں. تو پاکستان کا بجٹ تو کلیکشن سائڈ پہ بھی ریکٹ ہو چکا ہے بالکل، جس میں آپ غریب سے لیے جا رہے ہیں. اور خرچے کی سائڈ پہ آپ جا کے دیکھیں تو جنرلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خرچہ جو ہے وہ عام لوگوں سے پوچھیں تو وہ اور چیزوں کا خرچہ بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا خرچہ سود کا ہے. اور یہ سود کا خرچہ بھی جو آپ نے شروع میں بات کی کہ یہ باہر اس میں سے 15% جا رہا ہے. جی ہاں 85% جو ہے وہ پاکستان کے بینکوں کو جا رہا ہے اور وہ اپنے کھاتے داروں کو دے رہے ہیں. اور بینکوں کو وہ ہے کہ جس کے اندر 85% عام آدمی کا پیسہ ہے. جی میرا، آپ کا، اس کا، چند ہزار والے کا بھی، چند لاکھ روپے والا بھی، اور ہم قرضہ لے کے اس کے اوپر پھر پیسے. تو پورا یہ سسٹم اس لحاظ سے ریڈکٹ ہو چکا ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا ٹیکسز کی، دیکھیں ٹیکس میں اسلام کا تو کنسرٹ بڑا کلیئر ہے کہ جی ٹیکس جو ہے وہ غریب کے اوپر نہیں ہے. ایک ویلتھ کے اوپر ہے جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ لگائی ہے، ایک پیداوار کے اوپر ہے جو عشر ہے 10 اور 5%. لیکن یہ جدید اکانومی کسی کاروبار پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ اندازہ کریں پیداوار کے اوپر، پیداوار پہ، کاروبار پہ نہیں ہے. تو یہ جو یعنی اس وقت جو سلسلہ ہے یہ ٹیکسز کا معاملہ، یہ اگر آپ جدید اکانومی کے حساب سے بھی سوچیں نا تو ایڈم اسمتھ ایک بڑا مشہور وہ ہے، اس نے ٹیکسز کی 2-4 خصوصیات بتائیں اچھے ٹیکس کی. پہلی بات تو وہ یہ کہتا ہے فیئرنس، کہ فیئر ہو کہ آپ غریبوں، ایسا نہیں ہو کہ جس کے پاس طاقت ہے آپ اس سے لے رہے ہو. ہم کن سے لے رہے ہیں؟ ہم سادہ غریبوں سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک لحاظ سے ہم یعنی صرف اسلام کے لحاظ سے نہیں، غریبوں کے یعنی جدید اکانومی کے لحاظ سے بھی ہم ظلم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیکسز کے بارے میں ایک بات کی ہے، ایک مکس اس زمانے میں ٹیکس ہوا کرتا تھا جو چیزوں کی خرید نقل و حمل پہ ہوا کرتا تھا. آپ نے کوئی جنت کی ہوا نہیں پائے گا جو وہ صاحب مکس پہ، اور ہم سارا پیسے ہی سیل ٹیکس سے جمع کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ فیئرنس کے یعنی یہ جتنے بھی لوگ سیل ٹیکس کرتے ہیں قیامت کے دن جنت کی ہوا نہیں پائیں گے. یہ جو سیل ٹیکس والا ہے، اگر آپ حدیث کا مطلب دیکھیں تو یہ مطلب، اور تو کوئی مطلب نہیں.
اچھا دوسرا اس نے خصوصیت بتائی کنٹینیوٹی کی کہ جو ہے ٹیکس جو ہے وہ کنٹینیو رہنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کنٹینیو نہیں رکھیں گے تو انویسٹمنٹ نہیں ہو سکے گی, کبھی آپ کچھ کر دیں گے کبھی کچھ کر دیں گے. تو اس نے ایک بات یہ کی کہ اگر تھوڑا سا خراب ٹیکس ہو لیکن اگر وہ کنٹینیوڈ ہو نا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور تو ہمارا کیا ہے کہ ہم ایک سال, اب آپ 2 سال پہلے دیکھیے ہم نے پراپرٹی پہ ٹیکس بڑھایا, 2 سے شاید 3% کیا, پھر 3 سے 4%, پھر واپس کر دیا. تو یہی ہمارے 25 سال سے کاروبار ہے. ٹیکس کا زمانہ ہے کہ آپ مارچ میں شروع کرتے ہیں, لوگوں کی لابیز آتی ہیں, ان لابیز کے مطابق آپ کبھی بڑھا دیتے ہیں, جب زور پڑتا ہے پھر آپ اگلے سال اور بڑھا دیں گے. کیش ٹرانزیکشن میں آپ دیکھیے بینکوں میں کیش پہ لگائے گا پہلے 0.3%, پھر 0.6 کیا, پھر واپس کر دیتے ہیں. مطلب ہماری اس میں لوگ بہت پیسہ اربوں روپیہ کماتے ہیں. نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکسز کے لحاظ سے ایڈم اسمتھ یہ کہتا ہے کہ فیئرنس کنٹینیوٹی سب سے امپورٹنٹ ہے, کہ آپ کی کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے, ہر سال آپ چینج کریں. ابھی آپ دیکھیں بجٹ آئے گا اور جولائی کے بعد سے پھر شروع ہو جائے گا اس کو چینج کرنا. تو زکوٰۃ کے معاملے میں آپ یہ دیکھیے کہ جو اسلام کا ٹیکس ہے جس سے آپ اسلام کی فسکل پالیسی کہیں, اس میں 1400 سال سے ایک ہی ریٹ ہے, کوئی 2.5% وہ پیداوار کسی نے بھی تبدیل نہیں کیا, اور 10% اس پہ. ہاں, تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر جو ٹیکسز کی جو تیسری خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس میں سمپلسٹی ہونی چاہیے. مطلب یہ نہیں چاہیے کمپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے. ہمارا آپ ٹیکس کا نظام جا کے دیکھیں تو سیلس ٹیکس کا نظام کتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس میں کئی قسم کے ریٹ, ان پٹ آؤٹ پٹ کی ایڈجسٹمنٹ, اتنا برا حال ہے کہ اس پورے ریفنڈ اور فلائنگ انوائسز, اور 18% ٹیکس لے کے آپ جمع کتنا کر رہے ہیں, جی ڈی پی کا 5%. تو چوتھی بات وہ یہ کرتے ہیں دیکھیں نا 5 ٹریلین 6 ٹریلین جمع کر رہے ہیں. جی ڈی پی ٹوٹل جتنے بھی ہے پروڈکشن ہے, پروڈکشن جتنی, اس کا صرف 5% مل رہا ہے اور ٹیکس 18% لگا ہوا ہے. اور جیسے جیسے یعنی میں ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ ٹیکس کا ایک ریٹ بڑھائیں نا ایک, تو اس سے جو ہے وہ ٹیکس کی کلیکشن میں 5-7% کا فرق پڑ جاتا ہے نیگیٹو. تو ہماری ٹیکسز کا جو سیلس ٹیکس کا نظام مصیبت. پھر آپ کسٹم میں جائیں تو آپ بتائیں کہ ہزاروں لائنیں, مطلب کوئی آئی ٹی میں آپ نے وہ دیا تو دوسری والے آئی ٹی دکھانے لگیں گے ہر چیز کو. تو پورا نظام جو ہے نا وہ ایک تو کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے. کمپلیکیشن کا نقصان یہ ہے کہ اس کا فائدہ کن لوگوں کو پہنچتا ہے جو کرپشن کر رہے ہیں بزنس کی سائڈ پہ, اور گورنمنٹ کی سائڈ پہ وکیلوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹیکس جو منصوبہ بتاتے ہیں کہ ٹیکس کیسے چوری کیا جاتا ہے. اور پھر چوتھی بات وہ کہتا ہے اکانومک ہوگا, یعنی جتنا آپ لیں اس میں کم سے کم خرچہ ہو, پیسہ زیادہ ہے. تو ہمارا جو ہے پاکستان کے اندر آپ سیلس ٹیکس کی ایک ریسرچ ہے جس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ہمارے پاس سیلس ٹیکس کی کمپلائنس میں جتنی کاسٹ لگتی ہے وہ قریب کے 4 ممالک کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ. اتنی کمپلیکیشن انڈیا, بنگلہ دیش, ان کے مقابلے میں ہماری سری لنکا پر آپ تو کمپلائنس, کیونکہ اتنے آپ نے کمپلیکیٹڈ کیس بنایا ہوا ہے. تو اگر آپ جدید اکانومی کے لحاظ سے دیکھیں تو نہ ہم فیئر ہیں, نہ ہمارے ٹیکسز کے اندر کنٹینیوٹی ہے, نہ اس میں سمپلسٹی ہے, اور اکانومی تو اس کی بالکل تباہ ہے. کیونکہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے آپ دیکھیں نا ایف بی آر کے 25,000 امپلائیز ہیں, وہ لے کے کتنے امپلائیز ہوں گے, اور آپ جمع کتنا کر رہے ہیں, زیادہ تر آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں, وہ تو وہی سے مل جاتا ہے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو ایک لحاظ سے آپ نے بالکل تباہی والا. ایون سیلریڈ کا جو ٹیکس ہے اس میں بھی آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. جی بالکل, بڑے مزے سے آپ کمشنر انکم ٹیکس کی یا ممبر انکم ٹیکس کی اس کی جو ہے گاڑیاں واڑیاں بس چلتی ہیں, اور تو کچھ نہیں. تو جو ہم نے ایک تو یعنی ٹیکسز کی بات تو آپ کر لیں, اور دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم نے جس پہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, جو ہم نے بک بھی ایک لکھی تھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بک ہے, تو وہ جو بینکوں کے اندر جو کریشن آف منی جو بینکوں کو دے دی گئی, تو جو منی کا سسٹم ہے, وہ جو آپ نے بینکوں کو منی کریٹ کرنے کی طاقت دے دی ہے, اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ یہ کہ مہنگائی سے آپ مرے جا رہے ہیں. تو اب میں کہوں کہ یعنی ایک بینک کے پاس, میں عوام کی, ایک بینک کے پاس اگر 1 ارب روپیہ ہے تو وہ 10 ارب روپیہ قرضہ دے سکتا ہے, اور یہ 10 ارب روپیہ خلا میں ہے, اور اس سے وہ ایک پیسہ کریٹ کرتا ہے, اور وہ پھر حکومت کو قرضے میں دیتا ہے, اور حکومت جو ہے لوگوں کو ٹیکس لوگوں پہ نافذ کر کے, یعنی میری جوتیاں میرے سر لے کے مجھے ہی واپس کرتے ہیں, میرے ہی کھاتے کو ملتے ہیں, کھاتے دار تو میں ہوں بیسیکلی. اس کی آپ مثال یہ سمجھیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہر مہینے بینکوں کے پاس جاتی ہے, 500 ارب روپے کا قرضہ لیتی ہے, 500 بلین. اس کا 500 بلین کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاہور, کراچی, اسلام آباد تینوں کی میٹرو بسز ملا لینا تو اتنا 500 بلین کا خرچہ ہوگا. یا آپ پورا آپ کا احساس پروگرام یا بی آئی سی پروگرام جو ہے اس کا ہر مہینے لیتی ہے وہ, اور انٹرسٹ میں واپس کر دیتی ہے. مطلب ایک ہاتھ سے میں نے لون لیا اور 17% انٹرسٹ ساتھ دیتے واپس کرتے, اور نہیں میں کہہ رہا ہوں انٹرسٹ میں واپس کی کر دیا آپ نے. اور انٹرسٹ میں واپس کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اکاؤنٹس میں گیا پیسہ, اس سے مہنگائی شروع ہو گئی تو ہمارے غریب مارے گئے. کیونکہ انٹرسٹ بھی, یہ جو انفلیشن ہوتا ہے منی کی سپلائی کی وجہ سے ہوتا ہے, جتنا آپ بڑھاتے جائیں گے اتنی چیزیں مہنگی ہوتی جائیں گی. انفلیشن ٹیکس ہے بیسیکلی. تو اور یہ بھی سب سے زیادہ غریبوں کو نقصان پہنچاتا ہے, اس لیے کہ میرے اور اگر آپ کے پاس ایسٹس موجود ہیں تو ان کو تو فائدہ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کی پلاٹ کی قیمت بڑھ گئی, آپ کے شیئر کی قیمت بڑھ گئی, لیکن جو فکس انکم کے ہیں وہ مارے جاتے ہیں.
تو آپ نے پہلے ان کو یعنی آپ نے جس نے آٹا لینا ہے، جسے چینی لینی ہے، جس نے گھی لینا ہے، وہ مارا گیا. تو پہلے آپ نے ان کو مارا اور اس کے بعد یہ قرضہ جو ہے وہ آپ کی اگلی آنے والی جنریشن کو دینا ہے، جس کا آپ کے پاس کوئی مورل رائٹ نہیں. دیکھیں نا، اگر کوئی باپ ہو وہ قرضہ چڑھائے اپنے بچوں پہ تو آپ کتنا خراب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اپنے جو چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتا. ہماری جو نسل ہے وہ بحثیت مجموعی کیا کر رہی ہے کہ اگلی جنریشن پہ قرضہ ڈالے جا رہی ہے، کیونکہ آپ قرضہ ہر مہینے 500 بلین لے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو ڈومیسٹک قرضہ ہے یہ 2010 میں 5 ٹریلین تھا، 5000 بلین، 5000 ارب. ہاں، اور اب یہ 55 ٹریلین ہو گیا ہے. یہ 2010 میں 2010 میں 5 ٹریلین تھا اور 2026 میں یہ 55 ٹریلین ہے، 55,000 بلین. 55,000. جو میں کہہ رہا ہوں کہ 85% جو انٹرسٹ کی کاسٹ ہے وہ ڈومیسٹک ڈیٹ کے اوپر ہے. تو اس لحاظ سے آپ کی کتنی ایگزوربیٹنٹ انکریز ہے یہ، یعنی صرف 15-16 سالوں میں یہ 50 ارب زیادہ ہوا ہے. یعنی 50 ارب تو شاید چھوٹا لگتا ہو لیکن 11 گنا بڑھ گیا، 11 گنا بڑھ گیا، 11 ٹائمز. تو اس اور لحاظ آئندہ نسلوں کو ہم دیتے جا رہے ہیں. اور اس کے کوئی آپ کے پاس وہ مورل رائٹ نہیں ہے کہ کیسے آپ اس طرح سے قرضہ لے رہے ہیں. مطلب میرا خیال ہے گورنمنٹ اگر اس میں فلاسفی اس پہ ہو جائے ایتھیکل بنیاد پہ کہ آپ کیسے اس طرح کے قرضے لے رہے ہیں کہ جو آپ کہیں گے بعد میں ہم دے دیں گے. نہیں، کبھی بھی نہیں نسلوں کو. اچھا قاضی صاحب، سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ اعتراض کرنے والے 10,000 لوگ مل جائیں گے، اتنے بڑے بڑے اکانومک جو وزرڈز بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے زبردست، وہ کہیں گے یہ کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. حل کوئی نہیں بتاتا اکثر کا. پھر خاص طور پہ اسلام کے حوالے سے کہ غیر سودی بینکاری کے اندر، غیر سودی معیشت کے اندر کیسے. تو یہ آپ کا جو بجٹ میں دیکھ رہا تھا، یہ ذرا اس پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. بسم اللہ جی. اس میں یہی ایسا امپورٹنٹ چیز ہے. جی دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو ہم دوبارہ منی پہ کر لیں کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ انٹرسٹ کا ہے. جی اس بجٹ میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو جی، ہم نے پہلی سلائیڈ میں انفلوز اور آؤٹ فلوز جو ہے. جی اچھا چلیے، یہ والا آپ لے لیں اسٹریٹجک بجٹ. اچھا، اسٹریٹجک زکوٰۃ اینڈ بجٹ ٹیکس، یہ والا سیکنڈ سلائیڈ. ٹھیک ہے، یہ والا ٹھیک ہے. اس میں دونوں آمنے سامنے لکھے ہوئے ہیں، کرنٹ بجٹ بھی اور اس کے مقابلے میں بھی. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہے. ایلیفنٹ ان دا روم آپ کا انٹرسٹ کا خرچہ ہے جو تقریباً 8,000 بلین ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے بہت ایک زبردست سلوشن دیا ہے جو مین اسٹریم سلوشن ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فل ریزرو انٹرسٹ فری بینکنگ کا سسٹم، جس میں آپ پاکستان کا جو ڈومیسٹک قرضہ ہے اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ایک پالیسی سے ختم کر سکتے ہیں. ہماری جو بک ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں بریکنگ دا ڈیٹ کو آپ ختم کریں گے. ڈیٹ کے نتیجے میں انٹرسٹ ختم ہوگا اور اس کے نتیجے میں کیونکہ گورنمنٹ قرض انٹرسٹ کی وجہ سے لون لیتی ہے جس سے مہنگائی ہوتی ہے تو انفلیشن ختم ہوگی اور جو پاورٹی ہے وہ ختم ہوگی. سلوشن بڑا کلیئر ہے کہ اس وقت بینک جو ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں کہ بینک گورنمنٹ کو لون دیے جا رہے ہیں اور منی کریشن جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ تاریخ میں ہمیشہ یہ پبلک گڈ یا گورنمنٹ کا رائٹ رہا ہے. ٹھیک، ہمیشہ یہ پچھلے 100 سالوں میں ہوا ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس چلا گیا ہے. اس لیے کہ امریکہ کا ٹریجری آ گیا تھا نا اس میں، تو وہ اس سے نقل کی نا ہم نے ساری. جی. تو اس وقت منی کیسے کریٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ 90% منی جو ہے وہ جو ہارڈ ہماری منی ہے، کیش ہے، یہ اسٹیٹ کریٹ کر رہی ہے اور بقیہ منی کمرشل بینکس کریٹ کر رہے ہیں. یہ کیسے کریٹ کرتے ہیں کہ جب بینک کسی کو لون دیتے ہیں نئی منی کریٹ کرتے ہیں، وہ کسی کا اکاؤنٹ مائنس نہیں ہوتا. دیکھیں نا، اگر میں نے آپ کو پیمنٹ کی تو میرا اکاؤنٹ مائنس ہو جائے گا، آپ کو پلس ہو جائے گا. لیکن جب بینک آپ کو جا کے لون دیں گے تو کسی کا اکاؤنٹ مائنس نہیں ہوگا، وہ فریش منی. یعنی بینک کے پاس، عوام کے لیے ذرا کہ بینک کے پاس 200 لوگوں کے اکاؤنٹ ہے، اس میں سے کوئی پیسہ نہیں نکلے گا لیکن وہ 2 کروڑ روپیہ قرضہ دے دے گا اس کو، بالکل ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے، اور یہاں سے کچھ مائنس نہیں ہوگا. یہ بھی کمال ہے، یعنی نئی منی کریٹ ہو جائے گی. تو یہ جو اگر آپ کا جیسے پڑوسی کوئی آپ کو پتا ہو کہ بھائی کوئی نوٹ چھاپ رہا ہے تو اس کو تو 10 سال قید کی سزا ہو جائے گی. 5,000 کا نوٹ بینک روز چھاپتا ہے. اور بینک کے سارے بینکوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں کہ جب وہ لون دیں گے نئی منی کریٹ کریں گے، کاؤنٹر فٹنگ ہو رہی ہوگی اس کے اندر. کاؤنٹر فٹنگ نہیں کہیں گے اس کو، نئی منی بینکنگ یہی ہو رہی ہے. یہی بینکنگ، کیونکہ بینکنگ میں دیکھیں یہ ہوتا ہے فریکشنل ریزرو کے اندر آپ جا کے لاکھ روپے رکھواتے ہیں تو بینک کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ 5% اسٹیٹ بینک میں رکھے، 5% کیش میں، 90,000 لون دے دیں. 10% تو لون کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نئی منی کریٹ کر دی. بالکل. اس وقت زیادہ تر منی جو پاکستان میں کریٹ ہو رہی ہے، جو 500 بلین ہر مہینے، وہ کمرشل بینک کریٹ کر رہے ہیں اور وہ قرض کے ساتھ کریٹ کر رہے ہیں. اسی دنیا بھر میں قرض کا لیول بڑھتا جا رہا ہے. تو فل ریزرو بینکنگ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو ساورن چیز ہے، جیسے دفاع کا کام جو ہے وہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دے سکتے، کورٹس کا کام آپ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دے سکتے، ایڈمنسٹریشن کا کام جو ہے وہ اسی طریقے سے منی کریشن جو ہے وہ پبلک کا کام ہے. بینک کو کیوں دیا ہوا ہے؟ تو فل ریزرو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کا جو پیسہ ہے وہ صرف ریاست کریٹ کر سکتی ہے. جتنے ریاست نے نوٹ چھاپے اتنا ہی قرضہ ہوگا، اتنا ہی آگے جا کے چلے گا. نوٹ چھاپے یا اس میں بات یہ ہوئی کہ الیکٹرانک منی ان کے ہاتھ میں ہے نا، تو ریاست الیکٹرانک منی اپنے ہاتھ میں لے لے گی، جسے آپ کے آج کے زمانے میں آپ کہتے ہیں سینٹرل بینک ڈیجیٹل منی. ٹھیک. تو اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. اس کے طریقے ہو سکتے ہیں میرے اور سب کے آپ کے اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے اندر ہوں
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک, لیکن یہ طریقہ ذرا کروڈ طریقہ ہے جس میں بہت بڑے سرورز لگانے پڑیں گے, سرویلنس بھی ہو سکتی ہے اور مسائل ہو سکتے ہیں. فل ریزرو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اور آپ کے جتنے منی جو ہے وہ بینکوں میں رکھی ہوئی ہے, بینکوں کا سیم اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے اندر ہونا چاہیے. تو جیسے ہی آپ یہ رول پاس کرتے ہیں, آج اسٹیٹ بینک میں کے جو پاس پاورز ہیں کہ وہ ریزرو ریشو بڑھا سکتا ہے, 5 سے 100 کر سکتا ہے, تھوڑا بہت تو چینج کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی وہ 5 سے 100 کریں گے تو بینکوں کو اپنا اکاؤنٹ جو 5% وہاں رکھا ہوا ہے اس کو 100 پہ لے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, آپ نے اب 100 پہ کیسے لے جائیں گے؟ آپ کا اگر اکاؤنٹ میں 5 لاکھ پڑے ہوں, اس کو آپ کو 1 کروڑ پہ جانا ہو تو آپ کس طرح کریں گے؟ آپ کیش لائیں گے, کیش لائیں گے کہیں سے, یا کوئی چیز بیچیں گے اپنی, کوئی اگر آپ کو لازمی ہو جائے کہ بڑھانا ہے تو آپ کوئی چیز بیچ لیں اور اکاؤنٹ لیں گے. اچھا, بینکوں کے پاس کیش تو نہیں ہے, ان کے پاس کیا پڑا ہوا ہے؟ گورنمنٹ کے بانڈس, ان کے پاس ٹریجری بلز, سکوک, یہ سارے پڑی ہوئی ہیں, انٹرسٹ بیئرنگ پروفٹ والی رسیدیں پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ان کو اپنا اکاؤنٹ بڑھانے کو کہا جائے گا تو وہ اپنا سارے کی ساری یہ رسیدیں اٹھا کے اسٹیٹ بینک کے پاس چلی جائیں گی. تو افیکٹولی پاکستان کا پورا ڈومیسٹک ڈیٹ ایلیمنیٹ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اچھا, ہم یہ کہیں نہیں کہہ رہے کہ بینکنگ کو آپ نیشنلائز کر لیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بینکنگ اپنے انڈیا میں ہے 1959 سے انڈیا میں نیشنلائز ہے. نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں ہم نیشنلائز کی بھی بات کر رہے ہیں, ہم یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ بینکنگ کے 2 کام ہو جائیں گے. ایک ڈپازٹ منی جس میں آپ پیمنٹ کر سکیں گے اور آپ انویسٹمنٹ کر سکیں گے. انویسٹمنٹ میں آپ کو اپنے پیسے نکال کے دینے پڑیں گے. ہم نے پچھلی اس میں تفصیل سے بات کی تھی کہ ابھی تو جو اپنے ہوا میں منی کریٹ کر رہے ہیں آؤٹ آف تھن ایئر, اس میں اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہوگی تو آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلیں گے اور وہ کسی دوسرے کے اکاؤنٹ میں جائیں گے, تاکہ یہ نہ ہو کہ سیونگ سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو جائے, قرضے جنریٹ نہیں کر سکیں گے. اور اس میں پھر منی کی جو کریشن ہے, یعنی جیسے ہی آپ نے کیا, ایک تو ڈومیسٹک ڈیٹ آج ختم ہو گیا, پھر کل کوئی کہے یہ کہ ڈومیسٹک ڈیٹ آپ نے آج تو ختم کر دیا مگر گورنمنٹ پھر زیادہ بھی خرچہ کر سکتی ہے. تو اس سسٹم میں جو پروپوزل ہوتا ہے کہ آپ کا جو منی کریشن ہوگی وہ صرف اتنی ہوگی جتنی آپ کی جی ڈی پی گروتھ, تاکہ آپ کی مہنگائی نہ ہو. آج 4% اگر گروتھ ہو رہی ہے تو 4% کا مطلب ہے پاکستان کے لیے 2000 بلین. 2000 بلین چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے, ہر غریب فیملی کو آپ 20,000 روپے مہینے کے دے سکتے ہیں, اتنی بڑی رقم ہے. لیکن کوئی گورنمنٹ آئے وہ کہے کہ نہیں بھائی ہمیں 4% سے تو ہمارا گزارا ہوتا نہیں, ہم تو 20% کریں گے, ہمیں بڑے پروجیکٹ لگانے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ 20% کریں گے تو کیا ہوگا؟ جو آج ہو رہا ہے مہنگائی ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کیونکہ وہ رقم جو ہے وہ قرض کے ساتھ نہیں جنریٹ ہو رہی ہوگی, تو کم سے کم اگلی نسل پہ قرضہ نہیں چل رہا. یہ ہوگا کہ اپنی منی ہوگی. جی, آج مہنگائی ہوئی اور اس جنریشن میں اس سال میں ختم ہو گئی. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بھائی ایک طرف رول اوور نہیں ہوگی, یعنی ایک طرف یعنی مہنگائی ہو رہی ہے اور ایک طرف قرضہ چڑھ رہا ہے. یہ بڑا ڈھکوسلا ہے کہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے جو یعنی منی کریٹر ہے لاء کے اندر, اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ منی کی اونر ہے. آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو یہ کام دے دیا اور پرائیویٹ سیکٹر اپنے پروفٹ کے لیے کیے جاتے ہیں. کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی پبلک انٹرسٹ کے بارے سے وہ نہیں ہوتا, ان کا کام یہ کہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمانا. پروفٹ کا مطلب کیا ہے کہ ان کی سیل بڑھانا. تبھی تو بینکوں کی بلڈنگیں بڑھتی جا رہی ہیں. بینکوں کی سیل کیا ہے؟ لون دینا. اب لون دیتے ہیں تو وہ منی کریٹ کرتے ہیں, اور لون وہ دیتے ہیں جو ان کے پاس پیسہ ہوتا نہیں ہے. ہاں, اور اس کو کنٹرول جب وہ منی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ریاست نے صرف اپنے پاس دنیا بھر میں رکھا ہوا انٹرسٹ ریٹ کا ٹول. وہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ لون دے رہے ہیں, مہنگائی ہو رہی ہے, تو اس انٹرسٹ کے نیچے, اس کے نیچے جا کے نہیں دیں گے آپ. اگر آپ مہنگائی ہوگی وہ 5 سے 15 کر دیں گے, 15 سے 20 کر دیں گے, جو پاکستان میں اس سے پھر آپ کی پوری امپلائمنٹ تباہ ہو جاتی ہے, انڈسٹری تباہ ہو جاتی ہے. تو پورا سسٹم یہ ریگڈ ہو گیا ہے. جس دن آپ نے یہ رول پاس کیا بینک والے بھاگ جائیں گے سارے, یہ تو منافع خور ہیں سارے. نہیں, بینکوں کے ایگزوربیٹنٹ پروفٹ تو کم ہوں گے, لیکن بینکنگ اپنے اصل کی طرف واپس آئے گی. لیکن ان کی اصل کیا ہے؟ اکنامکس کی آپ کو تو اندازہ ہے, ان کی بکس میں ان کی اگر آپ پڑھیں تو وہ یہ ہے کہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کریں. ٹھیک, پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ سے پیسے لیں, اس کو انویسٹمنٹ اور کسی پروڈکٹیو کام میں لگائیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ 98% پیسہ جو پاکستان میں 3 سالوں میں لیا گیا ہے بینکوں سے, وہ گورنمنٹ نے صرف انٹرسٹ واپس کرنے کے لیے لیا. یعنی ایک ہاتھ سے لیا, انٹرسٹ واپس کر دیا. تو کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر رہے. فل ریزرو کے اندر گورنمنٹ کا بک کے اندر صرف چینجز ہوتے ہیں. ہاں, تو اس میں اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف پروڈکٹیو کاموں میں جائے گا تو فل ریزرو میں آپ کی انویسٹمنٹ اور امپلائمنٹ بھی بڑھ جائے گی. اور اس پہ ہم نے پچھلی دفعہ خاصی تفصیل سے بات کی. اچھا, یہ مجھے بتائیں, اب اس پہ آتے ہیں جو بجٹ آپ کا جو یہ اسٹریٹجک زکوٰۃ یہ والا نا. جی ہاں, اینڈ ٹیکس بجٹ جو ہے اس میں آپ نے دونوں جی بتائیے. ہاں, اس میں ایک تو ہم نے پہلے سب سے بڑا خرچہ جو ہے 6000 بلین روپے کا, تو ہم نے منی کا انٹرسٹ کا خرچہ ختم کر دیا, جو سب سے بڑا خرچہ ہے. 8000 میں سے 1000 بلین رہ جائے گا جو فورن ریٹ پہ ہوگا. تو یہ اتنی بڑا روم ہے, تقریباً 50%. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا جو مین فلیگ شپ ٹیکس ہے وہ ہے زکوٰۃ, ویلتھ کے اوپر. اگر آج آپ ویلتھ کے اوپر زکوٰۃ لگائیں تو پاکستان کی سر جی ڈی پی ہے تقریباً 140 ٹریلین. ٹھیک ہے, تو ویلتھ ٹو جی ڈی پی ریشو ہوتا ہے تقریباً 4 کا نا. تو آپ کی جو ٹوٹل ویلتھ ہوگی وہ 500 ٹریلین ہوگی. اگر آپ صرف 1/3 کے اوپر بھی جو زکاتبل ہو
تو 3.5 ٹریلین بنتا ہے یہ اماؤنٹ، 3,500 ارب، جس سے آپ ہر غریب فیملی کو 30-40 ہزار روپے مہینے کے دے سکتے ہیں. 12-14 ملین غریب فیملیز ہیں. اس میں مصارف زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو ہوگی تھوڑی سی. ہاں لیکن میں کہہ رہا ہوں کلیکشن میں آپ کا سب سے اہم جو ہے وہ آپ کے ویلتھ کے اوپر ہے. یہ 16% ریسیٹس کا آپ زکوٰۃ سے آئے گا. ہاں 16% بہت بڑی بات. اچھا، اور اس کے بعد جو دوسرا ہے امپورٹنٹ چیز جس پہ ہماری توجہ کم جاتی ہے وہ زکوٰۃ ہی کا ایک قسم ہے عشر، وہ پیداوار کے اوپر ہے. یہ ایگریکلچر ٹیکس ہے نا جو جی. اچھا اس میں ایگریکلچر ٹیکس تو ہے، لیکن اس میں جو ہمارے پچھلے 100 سالوں میں جن لوگوں نے بھی زکوٰۃ پہ اجتہاد کیا ان میں ڈاکٹر حمید اللہ کا نام مشہور ہے بہت، یوسف قرضاوی کا نام ہے. ان لوگوں کا ویو یہ ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کی انکم کے اوپر اور مسلمانوں کی ویلتھ پہ دونوں پہ اللہ کا حق ہے. قرآن کی جنرل ٹیکس کلیئر ہے. ٹھیک. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو اس کو اس کی دلیل لے کے آنی ہے. یہ ابن عربی جو ہے مشہور مالکی اسکالر ان کا بھی ویو یہی ہے. تو آج اگر آپ سیلس ٹیکس جو بہت ظالمانہ نظام ہے وہ آپ ختم کر کے عشر کے طرز پہ ایگریکلچر پہ بھی لگائیں، اور انڈسٹری ان کا تو ویو ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر سروس سیکٹر کے اوپر بھی عشر ہے. لیکن چلے اگر آپ اس سے نہیں پیداوار ہے نا، لیکن اگر آپ اس سے ابھی ایگری نہیں کر رہے تو بھی آپ کو کوئی نہیں روک رہا اس بات سے کہ آپ عشر کے طرز پہ انڈسٹریل سیکٹر پہ لگا دیں اور سروس سیکٹر پہ لگائیں. ریٹ آپ کم کر دیں گے. دیکھیں ریٹ آپ کا 18% سے 5% ہو جائے گا، مگر اماؤنٹ جو ہے نا، کیونکہ اماؤنٹ زیادہ اس لیے کہ جو ابھی 18% آتا ہے نا اس میں ان پٹ آؤٹ پٹ کی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو نیٹ پے کرتے ہیں وہ 4-5% ہی پے کر رہے ہوتے ہیں. تو اماؤنٹ اس سے سیلس ٹیکس کے برابر آئے گا. لیکن زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ غریبوں کے لیے مہنگائی نہیں کر رہا ہوگا. تو دوسرا بڑا جو کام ہے وہ آپ کی پیداوار کے اوپر زکوٰۃ ہے جسے آپ عشر کہتے ہیں. اچھا اس میں بھی بڑی حکمت ہے. دیکھیں عشر کا ریٹ ہے 10%. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ویلتھ اس میں آپ کی لیبر یوز ہو رہی ہے تو اس کا ریٹ 5% ہو جاتا ہے. تو وہ کمپنیز کوشش کریں گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملازمتیں دیں تاکہ ان کا ریٹ 10 سے 5% ہو. اور ملازمت تو جنریٹ ہوگی تو اس پہ کمال. اور جی تو اس میں ہمارا جو ہم نے اسٹیمیٹ کیا ہے وہ تقریباً سیلس ٹیکس کے آس پاس رقم ہوگی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مہنگائی نہیں ہو رہی ہوگی، پروڈکشن کے اوپر ہو رہا ہوگا اور اس کے مصارف زکوٰۃ پہ خرچ ہو رہا ہوگا. ابھی تو آپ کا یہی ہو رہا ہے نا کہ سیلس ٹیکس آپ نے ہاتھ سے لیا اور انٹرسٹ میں پے کر. یعنی اس وقت جو بجٹ میں زیرو ہے زکوٰۃ سے، اور آپ نے کہا 3,500 ویلتھ پہ تو نہیں ہے نا، ویلتھ پہ کوئی ٹیکس. اچھا دوسرا آ گیا عشر آن دا پروڈکشن. یہ ہے آپ کا اس وقت 6,000 ہے، آپ 6,500 ارب سے. یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 6,000 تو آپ کا وہ ہے نا سیلس ٹیکس ہے جو تباہی پھیلا رہا ہے. جی جو جس میں اتنی زیادہ کمپلیکسٹی. اس کی جگہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر پہ آپ لگائیں. ایگریکلچر پہ تو عشر ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صرف 4 فصلوں کا نام لیا تھا، اور امام شافعی امام جو ہے ابو حنیفہ نے اس کو پوری پہ ایکسٹینڈ کیا تمام پہ. تو یوسف قرضاوی ان کا ویو یہی ہے کہ آج اجتہاد ہوگا. آج جو انکم کے ذرائع ہیں، سروس سیکٹر ہے، انڈسٹریل سیکٹر ہے، اس پہ بھی پیداواری زکوٰۃ ہے. ہم نے وہی جو شرٹیں بن رہی ہیں جو بھی پیداوار ہے، ہاں اس پہ وہی لیا ہے. تو اس میں اماؤنٹ تقریباً اتنا ہی ہوگا، ریٹ کم ہو جائے گا. اچھا ریٹ کے بارے میں بھی آپ یاد رکھیں کہ ابن خلدون سے لے کے یہ جو آرتھر لیفر ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، سب کا ویو یہ ہے کہ جب آپ ریٹ آف ٹیکس بڑھاتے ہیں شروع میں تو تھوڑا سا آپ کا ٹیکس میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے آپ کے 5% یا 5 سے 7 کر دیں گے تو تھوڑا سا اضافہ ہوگا، مگر ایکٹیویٹی وہ کہتے ہیں ٹیکس بیس بڑا ہو اور ٹیکس تھوڑا ہو. مطلب ٹیکس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹیکس جب بڑھائیں گے تو اکنامک ایکٹیویٹی ہرٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ کہ نیٹ ٹیکس کم ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ ایک لیول سے زیادہ چلے جائیں گے تو پھر چوری شروع ہو جائے گی. اس میں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کارپوریٹ ریٹ کے اوپر 30% انکم ٹیکس ہے، 10% سپر ٹیکس. آپ اس بجٹ میں تھوڑا سا انہوں نے کم کیا 8%، WPPF ملائے تقریباً 50% بن جاتا ہے. تو سوائے بڑی کمپنیوں کے جو ذرا یا تو ملٹی نیشنل ٹائپ کی چیزیں ہیں یا گورنمنٹ کی وہ ٹیکس دے رہی ہیں، باقی سب چوریاں نہیں، سب چوری، وہ بھی چوری کرتے ہیں، وہ اور طریقہ مختلف ہے. اور سیلری جو ٹیکس 50% کوئی ٹیکس نہیں دیتا. اور سیلری والے کیا کر رہے ہیں پاکستان میں آپ نے اتنا ٹیکس کر دیا ہے کہ لوگ کیش میں سیلری دے رہے ہیں. تو آپ جب آپ ریٹ ہمیں ملتی نہیں اخبار میں جب سے. تو یہ کہہ رہا ہوں جب آپ ریٹ آف ٹیکس بڑھاتے ہیں نا تو چوری بڑھ جاتی ہے اور اکنامک ایکٹیویٹی ہٹ. جو جس کو یعنی جاب دینی ہے وہ جاب نہیں دے گا، ٹیکس پے کرے گا. تو یہ سمجھنا نا کہ ٹیکس بڑھا کے جو ہمیں ایک IMF بتا رہا ہوتا ہے کہ ٹیکس بڑھا کے آپ کچھ کر لیں گے. ٹیکس سے اس وقت یورپ اور امریکہ نے جو میجر ترقی کی ہے اس زمانے میں ان کا ٹیکس ٹو GDP ریشو تھا 12-15%. تو ہمارا یعنی ٹیکس کا ریٹ کا مسئلہ نہیں ہے ہمیں کہ ٹیکس ہم کو ٹیکس کا قسم صحیح کرنی ہے، اس کی فارم صحیح کرنی ہے کہ وہ غریبوں سے نہ لو بھائی. جو تمہارا ویلتھ کا ہے نظام اس کے اوپر لیں، آپ پیداوار کے اوپر لیں. ٹھیک. اچھا اگلا آپ نے یہ 16% وہاں سے آ گیا، 29.5% آپ نے زکوٰۃ اور عشر سے لے لیا، تو کچھ عرض لے لیا. ٹھیک ہے. سنگل ٹیکس آن کمپنیز اینڈ فرمز انکم 20%، یہ خمس ہے. یہ بھی میں نے خمس کا نام رکھا. دیکھیں اس میں کمپنیز جو 5% کمپنیز کے کیونکہ انڈیویجول نہیں ہے، یہ ایک نئی تخلیق ہے.
آج انڈیویجلس کی تو ویلتھ پہ زکوٰۃ ہے, کمپنی کی تو پوری وہ ہے, تو کمپنیز کے پروفٹ کے اوپر اس وقت ہمارا ریٹ تو بہت زیادہ ہے. تو اس میں ہم نے یہ ویو یہ لیا, ہم نے یہ لیا, اس میں یوسف قرضاوی کا نے اس میں یہ بات نہیں کی ہے اپنی ڈسکشن میں. ہم نے اس میں یہ خیال کیا ہے کہ کیونکہ خمس کس پہ ہوتا ہے, یا جو 20% ریٹ جو زمین سے نکلے, یا آپ کو ایک دم سے کوئی چیز مل جائے اچانک بغیر تو اور اہل تشیع میں یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے لیے ہے نا, اہل تشیع تو یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی ارننگ میں 20%, پانچواں حصہ. ہاں, قرآن میں ایک جو ریٹ جو دیا گیا ہے, زکوٰۃ کا ریٹ نہیں ہے 2.5%, عشر کا نہیں ہے, خمس کا ریٹ ہے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ کمپنیز کے پاس کیونکہ ٹرمنڈس پاور ہے تو ان کے اوپر ہائی ریٹ لگنا چاہیے, لیکن ہائی ریٹ بھی 50% نہیں ہوگا, وہ میکسیمم ریٹ جو اسلام میں ہے وہ 20% ہے. تو ہم نے وہ 20% کا ریٹ لے کے آپ نے 5,000 جو ہے اس میں آپ نے, یعنی یہ گورنمنٹ اکٹھا کر رہی ہے 7,633 اس بجٹ میں, آپ نے 5,000. اس میں جو 7,600 میں آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس میں انڈیویجلس کا بھی ہے, تو ہم نے صرف کمپنی سے کر دیا, اس میں انڈیویجلس بھی شامل ہیں کیونکہ گورنمنٹ الگ سے بجٹ دے نہیں رہی ہوتی, کتنا لوگوں سے لیا, سیلری سے کتنا لے رہے ہوتے ہیں, سیلری کلاس سے, تو ہم نے یہاں کمپنی کی بات کی ہے. اچھا, اگلا آپ کا یہ ہے العشور, یہاں عشر آپ نے علیحدہ کر دیا. یعنی عشور جو ہے نا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا کہ جو امپورٹس کے اوپر آپ جو ہے وہ 10% کا تھا, جو آتے ہیں باہر سے آتے ہیں. ہاں, تو ہمارے یہاں بڑا کمپلیکس قسم کا کسٹمز کے اندر مسئلے ہیں, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیٹ ایک سنگل ٹیکس رکھیں. اچھا, یہ جدید اکانومیز بھی یہی کہہ رہے ہیں, اگر آپ ڈاکٹر اقدام الحق کا میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے بھی یہ کہا سنگل ٹیکس ہونا چاہیے تاکہ گڑبڑے نہ ہو. تو اگر آپ 10% وہ جو نبی صلی اللہ کے زمانے میں تھا, اس کو آپ زکوٰۃ تو نہیں کہیں گے کیونکہ آپ باہر سے آنے پہ لگ رہا ہے, ایک ہی ریٹ ہو, تاکہ یا تو ایسی چیزیں جو آپ کے لیے نقصان دیں. فار ایگزامپل آپ جو آپ کی اکنامی میں لوکل بن رہی ہیں تو ان پہ تو آپ شاید بہت ہائی ریٹ لگا دیں, وہ تو روکی بھی جا سکتی ہیں, روکی بھی ہوئی ہیں, لیکن بقیہ پہ آپ گڑبڑ یہ نہ کریں. ہزاروں قسم کے ریٹ, 50 قسم کے مسائل, جرابوں کا اور ریٹ ہے تو فلانے کا اور ریٹ ہے, یہ ختم کریں ایک سنگل یونیفارم. جیسے آپ آئی ٹی پہ دیتے ہیں تو لوگ نا بقیہ چیزوں کو آئی ٹی بنانے کے امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو سنگل ریٹ ڈبوں میں آئی ٹی بند کر کے لے آتے ہیں. سنگل ریٹ آپ کریں اور اس کے نتیجے کے اندر آپ میں نہ صرف سمپلسٹی آئے گی, اور پھر ہم نے ایک اور اس میں کیا, پیٹرولیم کے اوپر, پیٹرولیم لیوی ہے نا, تو پیٹرولیم کے اوپر زمین کی پیداوار پہ تو آپ کو پتہ ہے خمس ہے, تو اس پہ ہم نے 20% ہی لیا ہوا ہے. تو یہ, لیکن اس میں جو فلیگ شپ چیزیں ہیں نا, جو سمجھا امپورٹنٹ چیزیں, وہ اوپر کی ہیں. پیٹرولیم میں جی ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہم نے پورا, یعنی اچھا, پھر اس کے بعد ایس پی پی پروفٹس آن دا گورنمنٹ لون, ہاں, یہ ابھی جو ہے یہ آپ نے زیرو کر دیا. اس لیے زیرو کر دیا کہ ہم انٹرسٹ سے باہر آ گئے ہیں نا. ابھی بہت سارا لون تو بینکوں نے دیا ہوا ہے, لیکن کچھ لون جو ہے تقریباً آپ سمجھیں 15 ٹریلین جو ہے وہ ایس بی پی نے بھی بینکوں کے تھرو دیا ہوا ہے. تو یہ پروفٹ آپ کو نقصان زیادہ کر رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ صرف انٹرسٹ بیس میں آپ کو گھسا رہا ہے, اس لیے کہ ایک سے آگے سے آپ کو 7-8 ہزار بلین دینا پڑ رہا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے کیا ادر نان ٹیکس ریونیو, رینٹ آن پبلک پراپرٹیز. اچھا, جو پبلک گورنمنٹ کی جو پبلک پراپرٹیز ہیں اگر آپ رینٹ پہ دیں, کیونکہ اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو کہا نا, چراگاہیں, چراگاہ, آگ اور پانی, یہ اس پہ ٹیکس نہیں ہوگا. بہت ساری, جیسے آپ الیکٹریسٹی کو آپ بہت بات کر رہے ہیں نا کہ آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیں. اگر آپ یہ کہیں گے نار میں ہے تو, اچھا, جدید اکانومی میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جس چیز میں کمپٹیشن نہیں ہے اس کو آپ کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے. پرائیویٹائز صرف وہاں کریں جہاں کمپٹیشن ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ الیکٹریسٹی کمپنیوں کو پرائیویٹائز کریں گے تو پھر ان کے پاس منوپلی ہوگی, جیسے کراچی میں کئی ہے کہ آپ, جی اب تو آئی پی پی پورے پاکستان میں, پاکستان کی اکانومی تباہی آئی پی پی سے ہو رہی ہے. جی, تو اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب گورنمنٹ کے پاس اتنے قسم کے ایسٹس موجود ہیں, ان کو اگر آپ صحیح طرح سے یوز کریں تو پبلک پراپرٹی کے اوپر, جو پبلک پراپرٹی, اس پہ آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں. وہ بھی ہم نے یہاں پہ رکھے. اچھا, اب یعنی اس وقت جو بجٹ ہم نے بنایا ہے گورنمنٹ نے, وہ 20,606 ارب کا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن جو بجٹ کانت صاحب نے پرپوز کیا ہے, جس کے اندر جو ہے ٹیکس جو ہے 50% سے اٹھا کے 10%, 5% اس پہ لے کے آ گئے ہیں, وہ 22,000 ارب کا ہے. یعنی یہ مکمل طور پہ یہ نقشہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں آپ نے پھر لونز, منی کریشن, جی ڈی پی گروتھ, یہ ابھی تو لون لے رہے ہیں نا, لون آپ کے ختم ہو جائیں گے, آپ منی کریٹ کر سکیں گے. فل ریزرو بینکنگ میں منی کریشن کی پاور اسٹیٹ کے پاس آئے گی, تو یہ ایک ایڈیشنل فارم آف انکم ہوگا. ٹھیک, سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جی ڈی پی اگر 4% سے گرو کر رہی ہے تو اس وقت ہماری ٹوٹل منی ہے 40 ٹریلین, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 2 ٹریلین کی منی کریٹ کریں گے, جس سے مہنگائی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ جی ڈی پی کے ریشو سے کر رہے ہو, یہ ایڈیشنل سورس آف انکم ہے.
اور پھر پروونشیل کے اندر کیونکہ اس میں میجر پروٹیکشن جو ہے سوشل پروٹیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے نہیں سینٹر کے پاس ہے، فیڈرل کے تو اس پاس۔ لیے ہم نے صوبوں کو کہا ہے کہ بھائی ابھی بھی صوبے جو ہے نا پیسے آپ 18ویں ترمیم میں دے رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے انہوں نے 1,500 بلین کمٹ کیا کہ واپس کریں گے، تو ہم نے ان کی نیٹ پوزیشن لے لی ہے کہ جو نیٹ پوزیشن ہے ابھی ہم صوبوں کے بجٹ میں یہاں فیڈرل کو دیکھ رہے ہیں پورا، ٹھیک ہے ٹھیک۔ تو اس لحاظ سے 6,000 بلین کا مطلب یہ ہے۔ اچھا اب آپ آتے ہیں ایکسپینڈیچر کی طرف جی جی کہ خرچہ کہاں سے، یہ نا آؤٹ فلو پیمنٹس جو ہے نا آپ کی، یہ جو آپ ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم بات شروع کرتے ہیں کلیکشن کے اوپر، خرچہ کہاں کرنا یہ نہیں کو بتاتا، کیونکہ اسلامک گورنمنٹ کا مین کام یہ ہے کہ جو جتنے غریب ہیں ان کی بیسک ضروریات پوری کرنا، یہ ان کی بیسک رسپانسبلٹی ہے، جو سب سے اہم کام ہے، یعنی خرچہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے گورنمنٹ کہیں نہ کہیں سے لے تو سکتی ہے، کسی سے زبردستی لے لیا کچھ، خرچہ کہاں کر رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارا خرچہ تو ہم نے بتا دیا کہ 50% 45% آپ صرف لوگوں کو یہ بینکوں کو سود دینے میں خرچ کر رہے ہیں، آپ تباہی پھیلا رہے ہیں کہ غریب مر رہے ہیں مگر آپ جو ہے وہ بینکوں کو سود دیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے بینکوں کا سود ختم کیا ہے کیونکہ ہم ڈومیسٹک ڈیٹ سے باہر آ گئے۔ ٹھیک، فارن ڈیٹ تو ظاہر ہے کچھ عرصے رہے گا کچھ پھر نکل جائیں گے اچھا فارن ڈیٹ بھی دیکھیں بڑا کلیئر ہے کہ فارن ڈیٹ ہمارے اوپر کوئی 120 ٹریلین کا ہے اس وقت۔ ہماری جو بیرون ملک جو ورکر بھجوا رہے ہیں وہ 3 ٹریلین ہر مہینے بھجواتے ہیں، 3 بلین 100 بلین 100 بلین کا قرضہ ہے، $3 بلین ہر دفعہ آتے ہیں۔ تو اگر پاکستانی ہم اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو ایکول کریں، یعنی لوکل چیزیں یوز کریں، اس سے پیسے وہاں دیے امپلائمنٹ ہے آپ کی جنریٹ ہوگی، دوسرا یہ کہ آپ 3 سال میں قرضہ سے باہر آ سکتے ہیں۔ یہ لگژری آئٹم جو ہے آپ ختم کر دیں، یہ روز میک اپ کے سامان سے لے کے، اور جناب پاکستان کا ہر برانڈ جو ہے دنیا کا، یہ موچیانی بھی یہاں ہے، تو پھر بائیس ایل بھی یہاں ہے، گاڑیاں جو ہے نئی سے نئی گاڑیاں پہ یہ ختم کر دو، 3 سال میں آپ قرضہ ختم کر سکتے ہیں پوری۔ مطلب قرضہ لے کے آپ نہ کریں۔ ہماری مثال ہے قرضہ لے کرتے ہیں، ہماری مثال ایسی ہے ہم پاکستان کی، ابھی ہم شروع میں IMF کی بات کر رہے تھے، دیکھیں IMF دنیا میں 57 ممالک ہے اسلامک، صرف 2 میں وہ بیٹھا ہوا ہے، ایک پاکستان اور ایجپٹ کے اندر، مصر میں، تو اس میں وجہ یہ کہ دونوں ہی تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں آتا ہے؟ اس وقت آتا ہے جب اپنی چادر سے آپ زیادہ پاؤں پھیلا لیتے ہیں، یعنی آپ کی مثال ایک ایسی ہے کہ ₹1,00,000 باپ کی تنخواہ ہے، ₹1,00,000 ایک چچا باہر سے بھجوا رہا ہے، آپ کہیں نہیں ہمیں تو ₹3,00,000 خرچ کرنا ہے، تو وہ ₹1,00,000 کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ ڈالر تو آپ نہیں پرنٹ کر سکتے۔ نہیں گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے، باپ مرسیڈیز کی گاڑی لے آیا ہے، باہر کوئی دوسری گاڑی لے آیا خرید کے نئی والی، یہی کر رہے ہیں۔ جی تو اگر آپ نے اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو برابر کر لیا، آپ نے قرضہ نہیں لیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ شروع میں آپ کا ایکسچینج ریٹ اوپر جائے گا، تھوڑی مہنگائی ہوگی۔ اگر آپ نے غریبوں کو پروٹیکٹ کر لیا تو آپ کو امپورٹ کے لیے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، چاہے ایکسچینج ریٹ اوپر چلا جائے آپ کا 270 کی جگہ۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ فوراً قرضہ بھی آپ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں ادا کر سکتے، آپ کو صرف اپنی پالیسی چینج کرنی ہے۔ اور جیسے ہی آپ لوکل خریدتے ہیں، آپ دیکھیں یہاں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھ کے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو جاب نہیں مل رہی، آپ اچھے پڑھے لکھے لوگ، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں جب آپ خریدنے جائیں گے چیزیں تو کہیں گے جی امپورٹڈ چیز خریدیں گے، تو بھائی آپ امپورٹڈ چیز خریدیں گے تو جاب کیسے ملے گی بھائی؟ میں آپ کو بتاؤں یہ پینسل ہمارے بچپن میں یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم اسٹیڈلر کی پینسل استعمال کریں گے، ہم پینسل ایگل اور اس کے پین ہوتے تھے دوسرے چیز سے جو ڈالر کے جو، لیکن آپ ہر دکان کے اندر صرف امپورٹڈ مشین اسٹیشنری پڑی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی اچھی پرسنل مثال دوں کہ میں نے جب میں خیال 7ویں 8ویں کا ایگزام دیا تھا یا پتہ نہیں یاد نہیں یار حفظ کیا تھا، اس ٹائم ہمارے نانا نے ایک سائیکل دلوائی تھی سہراب، جی سہراب پاکستان کی بنی تھی، اور ابھی میں 3-4 سال پہلے ہمارے بیٹے نے جب وہ کیا او لیولس کا ایگزام تو میں گیا اسلام آباد کی مارکیٹ میں، کہیں کوئی پاکستانی سائیکل مل نہیں، اس سے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جو سائیکل انڈسٹری تھی اس کے اوپر اس کی را مٹیریل پہ ٹیکس لگا دیا زیادہ تاکہ یہاں پاکستان میں بنے ہی نہ۔ لوگوں کو شوق بھی ہے، لوگوں کو میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو بڑا شوق ہے، مجھے یاد وہ تو ہے ہی ہے، لوگوں کی آپ ذمہ داری بالکل سمجھیں گے، نہیں آپ بند کریں گے تو لوگوں کو شوق پورا نہیں ہوگا۔ جب میں نے کوئی 10 سال یونیورسٹی میں بھی کام کیا ہے تو یہ لوگ لوکل بھی صابن بناتے ہیں، امپورٹڈ بھی آتے ہیں، تو ہم دیکھتے تھے وہاں پہ کہ فارمولیشن لوکل ہے، لوگ وہ صابن نہیں خریدیں گے، وہ مہنگا ہوگا، دوسرا میں آپ کو بتاؤں یہ جو باڑا میں کپڑا آتا تھا جاپان کی صرف مور باڑا میں آ کے لگتی، جی تو بات یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ بند کریں گے۔ جی سر نیکسٹ، اچھا پہلے تو بار میں سوشل پروٹیکشن پہ آپ نے کہا ہے کہ 8857 اس وقت وہ کرتے ہیں، آپ نے کہا 4500 ارب سوشل پروٹیکشن۔ یہ اس لیے دیکھیں کہ جو زکوٰۃ کی جو بیسک ذمہ داری ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ کو ایک جگہ بھیجا تو آپ نے ایک چیز ان کو کہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، ٹھیک ہے، نماز قائم کرنا، اور امیر سے لے کے غریب کو دینا۔ یہ اگر آپ نے یہ بیسک چیز کر لی تو آج جدید اکانومی بھی یہ بتا بین الاغنیاء، تمہاری دولت جو ہے اغنیاء میں نہ گھومتی رہے۔ بالکل قرآن کا، اور یہ اتنی حکمت والی بات ہے کہ اگر آپ نے غریبوں کو دیا تو غریبوں کو دینے کا ہم سمجھتے ہیں خرچہ، وہ مطلب کوئی وہ ہے ہمارا یہ ایکسپینڈیچر، لیکن اکنامی گھر کی طرح نہیں ہوتی۔ ٹھیک، اکنامی میں جب آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں وہ خرچ کرتا ہے، جب وہ خرچ کرتا ہے تو کسی کی انکم بنتی ہے، آپ نے باٹم میں ڈالا
تو انہوں نے غریبوں نے کیا کیا, پیسہ سیو تو نہیں کیا, وہ خرچ کریں گے, اس سے لوگوں کی اگر آپ نے 4 کروڑ لوگوں کو پیسہ دیا تو 4 کروڑ گھی کے ڈبے خریدیں گے, وہ 4 کروڑ دالیں لینے جائیں گے, وہ 4 کروڑ جا کے مختلف, اور 4 کروڑ پھر فیکٹریاں اس کے حساب سے پروڈکشن کی. سوچیں آپ کہ آپ انویسٹمنٹ, ہم دیکھیں ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جی ڈی پی 4% سے گرو کر رہی ہے, 40% لوگ تو چیزیں خرید ہی نہیں پا رہے. اگر ان کو صرف چیزیں مل گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی 40% تو پروڈکشن, 40% لائن بن جائے گی نا. جی بالکل. تو اس میں بیسک ذمہ داری ہم نے یہ رکھی ہے کہ اسلام کی, اچھا یہ جو مصارف زکوٰۃ ہے ہم نے بات کر رہے تھے کہ اس میں 8 مت بتائی گئی ہیں قرآن میں, نہیں بڑی اسپیسیفک ہیں, کلیکشن کے ریٹ نہیں ہیں, اس کے لیے خرچے کے ہیں, خرچے کے ریٹ ہیں. اور اس میں امام شافعی کا ویو یہ ہے, جو بڑے یعنی بڑے امام ہیں, ان کا ویو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو 8 بتائیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے 1/8 کریں سب پہ. تو ہم نے بھی بجٹ میں وہی ویو لیا ہے 1/8. اس میں وہی کہتے ہیں کہ فقراء اور مساکین یہ دونوں جو ہے نا وہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, کچھ میں فرق ہو سکتا ہے. فقراء کا صرف فرق سے کہا جاتا ہے کہ مسکین وہ شخص ہے کہ جو اپنی حاجت بیان نہ کر سکے. جی بالکل. تو آپ کا بھائی ہے, آپ کا نوکر ہے, آپ کے نوکر, آپ کو پتہ ہے آپ کے نوکر نے کہ بیٹے نے BA پاس کر لیا اچھے نمبروں میں, اس کو یونیورسٹی جانا ہے, آپ کو علم ہونا چاہیے کہ مجھے اس کے پیسے دوں تاکہ مجھے. تو ان کا بھی اس میں یہ بات انہوں نے بڑی اچھی کی ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی امنس رحمت ہے کہ ان لوگوں کا نام اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ 2/8 یا 25% مختص کر دیا سب سے بڑی, کیونکہ اگر زکوٰۃ کی جو سنگل حدیث ہے, کچھ حدیثیں ملتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی کہا کہ امیر سے لے کر غریب کو دو. ویسے تو 8 مداد ہیں, لیکن جو پرائمری جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے وہ غربت کو ختم کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غربت جو ہے وہ کفر کی طرف لے کے, وہ جو ملائیشیا کی ہارورڈ والی اسٹڈی ہے, آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا کی غربت کو ختم کرنے کے لیے تقریباً 3 ٹریلین کہتے ہیں ڈالر چاہیے, اور اس وقت پوری دنیا جو ہے 2 ٹریلین خرچ کر رہی ہے, جبکہ زکوٰۃ کی اگر صحیح کلیکشن کی جائے 57 ممالکوں تو 5 ٹریلین ڈالر بنتے ہیں. اچھا یہ زکوٰۃ کی بات جو ہے یہ یعنی صرف ایک تو ہم تو دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن 20ویں 21ویں صدی کی جو سب سے مشہور بک ہے کیپٹل ان دی 21st سینچری, تھامس پیکیٹی جو بہت مشہور اکانومسٹ, اس نے بھی یہی بھی دیا کہ ورلڈ وائڈ ویلتھ ٹیکس لگنا چاہیے جس سے آپ کے یہ مسائل حل ہوں گے. تو ہم اس میں جو زکوٰۃ بناتا ہے ویلتھ ٹیکس ہے. تو پہلی بات ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر یہ 4500 بلین کا مطلب ہے کہ ہر بیسک جو غریب فیملی ہے اس کو آپ 50,000 روپے مہینے کے دے سکتے ہیں, پھر آپ ان کو کام بھی دیں, یہ نہیں کہ صرف آپ کام نہیں دیں لیکن آپ 50,000 روپے ان کی بیسک غربت آپ ختم کر سکتے ہیں, اتنی بڑی رقم. اچھا آپ نے 2 انٹرسٹ پیمنٹ رکھی ہیں, فارن ڈیٹ کی بھی اور اس کی بھی, 11,125 سے 1,125 جو ہیں, تو یہ آپ نے اس میں رکھی ہیں. ہاں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو بھی چل رہا ہے تو ٹھیک, کیونکہ 2025-26 کا بجٹ ہے نا جی, 26-27 کا بجٹ. جی کچھ فارن ڈیٹ آپ کو واپس کرنا ہے. دیکھیں فارن ڈیٹ تو آپ کو واپس بھی کرنا ہے, یہ ہم نے واپسی رکھی ہے اور کچھ انٹرسٹ اس پہ رکھا ہے. تو ہم نے کہا واپسی بھی شروع کریں, یہ نہیں ہو کہ آپ ہر وقت قرضے میں ہی بیٹھے رہیں. 3,000 ارب اس وقت انہوں نے ڈیفنس کا بجٹ رکھا. جی آپ نے 2,250 کا. اچھا ہم تو یہ اس میں کم اور ڈیفینس والے کہیں گے کم ہو گیا, لیکن میں تو ہم تو دیکھیں یہ تو ایک بالکل انیشیل لیول لکھا ہے نا. جب زکوٰۃ کا نظام ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر بستی والے ایمان و تقویٰ کے دفعہ اختیار کریں گے تو ہم زمین آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے. ایک نظریاتی اسلامی ریاست کے اندر جو تصور فوج کا ہے وہ یہ ہے کہ پوری امت, پوری قوم فوج کے, اس کا آئیڈیل مثال اسرائیل ہے. اسرائیل میں فوج بہت کم ہے, لیکن ہر بندہ جو ہے وہ میٹرک کے بعد 2 سال کے لیے کمپلسری فوج میں جاتا ہے. تو وہ ہم افسوس بھی ہوتا تھا کہ اب جہاد شروع ہے, آپ چلیں جہاد فی سبیل اللہ کا صورتحال یہی. اچھا یہ میں پھر آپ کو تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کر دوں کہ ہم مصارف زکوٰۃ میں ہم بالکل امام شافعی کا ویو لے رہے ہیں 1/8, لیکن اس میں فلیکسیبلٹی, حنفیوں میں فلیکسیبلٹی ہے. تو پہلا کیا ہے, فقراء اور مساکین کیا چیز ہے, سوشل پروٹیکشن. فی سبیل اللہ جو ہے وہ دفاع ہے. تو فی سبیل اللہ اگر 1/8 کرتے ہیں, میں آپ کو یہ کہنا ہی چاہ رہا تھا اگر اس میں برکت ہوتی ہے, ابھی تو ہم نے وہی تقریباً رقم رکھی ہے, لیکن اگر اکنامی گرو کرتی ہے تو آپ کے اماؤنٹ بڑھ جائیں گے. یعنی اگر آپ ابھی 20,000 بلین ہم نے سوچا ہے اور باقی زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو تو آپ سوچیں کہ انکم بڑھے گی تو سب کا شیئر بھی بڑھ سکتا ہے. تو ابھی آپ نے پینشن بھی وہی, ابھی یہ جو آمین زکوٰۃ ہے نا, یعنی میں اس پینشن اور اس کی میں گورنمنٹ کا خرچے کو ایک ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا خرچہ ہے. تو گورنمنٹ کا خرچہ آمین زکوٰۃ پہ آتا ہے. کسی زکوٰۃ بیس اکانومی میں لینا دینا پوری اسٹور کرنا یہ گورنمنٹ کا مین کام ہوا کرے گا نا. اور ابن رشد وغیرہ کا قول تو یہ ہے کہ سارا گورنمنٹ کا جوڈیشری یہ سب جو ہے وہ آمین زکوٰۃ پہ, کیونکہ کیسز بھی اسی حوالے سے ہو رہے ہوں گے. تو 1/8 کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. پاکستان میں پینشن بہت زیادہ ہے, تو پینشن اور گورنمنٹ کے لوگوں کو ایک ساتھ بھی اکثریت ویسی ہے کہ جس میں بے شمار ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بیچارے کم از کم 16-17 گریڈ تک کی پینشن والے تو بالکل غریب لوگ ہوتے ہیں. اچھا اس میں ایک اپنے سبسڈیز کا حصہ بھی رکھا ہے. سبسڈیز یہ جو مؤلفۃ القلوب ہے نا, مؤلفۃ القلوب, ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر جیسے آج آپ کہیں کہ بلوچستان میں کی کے اندر لوگ ہیں, آپ وہ لوگ جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں, اور یہ ریاست کا اسٹریٹجک فنڈ ہے, اسی لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ انفرادی چیز نہیں ہے.
अबुल कलाम आज़ाद ने बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा था मैं इनफरादी ज़कात को ज़कात ही नहीं मानता। वाह। जब हज़रत उमर बुकर का बहुत बड़ा फैसला है कि उन्होंने जिहाद का ऐलान किया। तो ये जो मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब है, ये देखिए इंडिविजुअल तो नहीं तय कर सकता, ये रियासत तय कर सकती है कि उसके क्या स्ट्रेटेजिक फंड्स हैं। तो यहाँ पे हमने वो जो आपकी सब्सिडीज़ वगैरह दे रहे हैं, अच्छा ये सब्सिडी मेनली सब्सिडी और ग्रांट्स दोनों का आप समझ लें, सब्सिडी और ग्रांट दोनों का हमने उस पर रखा हुआ है। और आपने जो है तरक्याती बजट बढ़ा दिया, 1,000 अरब बढ़ा दिया। वो इसलिए कि जो अगर आप इब्न सबील जिसमें आप मुसाफिर और पूरा है, वो एक है ना गर्दनें छुड़ाने वाला काम, गर्दनें छुड़ाने, वो इब्न सबील में ये है कि रास्ते वाले, ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए जदीद इकोनॉमी में मोटरवेज और दूसरी चीजें, जदीद इकोनॉमी में जो कहते हैं कि रियासत के 3-4 बड़े काम हैं। पहला काम उनका ये है सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है, वो ज़कात अच्छी तरह से करें। दूसरा काम है उनका एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपने ज़कात। तीसरा ये जो है आपका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह आपने कर लिया। और एक काम वो ये क्या, दिफा आपका काम फी सबीलिल्लाह में शामिल है। और एक काम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि आपको लोगों को जो है चीज़ें आपको देनी है। तो इसमें डॉक्टर हमीदुल्लाह का व्यू ये है, जो बड़े मशहूर एक वो हैं, तो उन्होंने यही बताया है कि इसके अंदर आप, वैसे इमाम अबू यूसुफ ये कहते हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर भी आप रास्तों को कर सकते हैं, क्योंकि देखें अगर आप ये कहें एक बड़ा अच्छा मैं आपको बताऊं, इवन उसी रास्ते पे चढ़ के हमें जंग भी तो लड़ने जानी है ना। नहीं, और दूसरी बात मैं वो ये बताऊं कि हम जो भी बात ये कह रहे हैं कि ज़कात की बात, उसके बारे से पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जिस तरह से हम रिबा पे बहुत बात करते हैं, लेकिन हम उतनी बात टैक्स पे नहीं कर रहे होते जिस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त हदीसें मौजूद हैं। तो आपको हमारे जो उलमा हैं, जो हमारे अइम्मा हज़रात हैं, उनका व्यू यही था कि कोई मुस्तकिल टैक्स नहीं लग सकता है ज़कात के अलावा। मुस्तकिल टैक्स सिर्फ उसमें लग सकता है कि या तो आपके पास लोगों के पास खाना ना हो, तो शरीयत का हुक्म यह है कि खाना खिलाना सबसे ज़रूरी है, तो अमीरों से आप और लेंगे और देंगे, या आपको मुल्क की सलामती दो ही ज़कात और उशर, दो ही तो टैक्स हैं। और तीसरा अगर आप ये कह रहे हैं कि ज़कात के अलावा कोई टैक्स नहीं है, तो ज़कात से ही आपको सारे अपने काम करने। और वो अल्लाह ताला ने ये हिकमत आप कुरान में देखें कि वो मसारिफ ज़कात में वो सारी चीज़ें बता रहा है कि क्या गवर्नमेंट ने काम करने के, हर चीज़ में ना घुस जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो 3 गुना महंगा करती है। जी, अगर हर चीज़ को ऐसे करेगी तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा। फैक्ट्रियाँ लगा। बहुत बहुत शुक्रिया कानून नाज़रीन, ये बजट की पूरी दस्तावेज़ है जो कि 2026-27 का बजट मुकम्मल तौर पे हमने इसके साथ बाकायदा लगा देंगे। आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप उसको देख भी सकते हैं। ये बड़ी मेहनत से बनाई गई है, और ये पॉलिसी अगर इस मुल्क के अंदर नाफज करती जाए तो मैं ईमान की हद तक कह सकता हूँ कि पाकिस्तान 3 साल के अंदर कर्ज़ों से निजात हासिल कर सकता है। ख़ास तौर पे सबसे पहले वो कर्ज़े जो कि 85% हैं, जो कि अपने अपने मुल्क के बैंकों से लिए हुए हैं, और उस बैंकों के अंदर किसका पैसा है? मेरा और आपका पैसा है, इस कौम का पैसा है, जो अपनी नस्लों को कर्ज़ा जो है वो विरसे में देती जा रही है। मैं भी नहीं चाहूँगा कि मैं अपने बेटे को कर्ज़ा विरसे में दे के जाऊँ, और फिर सिर्फ एक पॉलिसी के बैंक से मनी क्रिएशन की कुव्वत लेके, ताकत लेके, इख्तियार लेके रियासत को दे दिया जाए और बैंक उस फ्रॉड से बाहर चले जाएं, तो पाकिस्तान का कर्ज़ा 1 सेकंड में ख़त्म हो सकता है। इसका मुतालिया कीजिएगा और हमें ख़ास तौर पे फीडबैक में बताइएगा कि क्या हम इस मामले के अंदर सही कदम की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम है जो कानून खलील साहब ने किया है, और इस पर मज़ीद गुफ्तगू हम इंशाअल्लाह कोई एक छोटा सा एक मज़ीद कुछ अहबाब का एक सेशन भी रखेंगे ताकि इस पर हम गुफ्तगू कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।